السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا قصہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کا اس چیز کا صدمہ رنج تھا، اس پر اپنی نفس کو علامت برا بلا کہنا کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان بہت بڑی لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسرا لڑائی ہو تو وہ حوصلہ پورا کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کا حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت جہاد میں حصہ لیا جائے۔ اس جماعت کا سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منامت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کو واسطہ تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کا حملہ سے مغلوب دباؤ میں آنے ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کا بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگتے رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے ایک دوسرا صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کی پہاڑوں آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں ہی تھی کہ کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور وہ جب تک شہید نہ ہوئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چلگی ہو گئی تھا، اس وجہ سے زیادہ زخمی تلواروں تیروں کے بدن تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کو پھونروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگے جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔